وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، بڑی عید والے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارها واضلافها وان الدم لیقع بمکان من اللہ قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، عید والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، احراق الدم خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ فرمایا یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا، کل قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی، ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانور کے اندر سے نکلتا ہے ذبح کے وقت، فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا، قبل ان یقع بالارض، یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کہ ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے کہ فطیبوا بہا نفسا، حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوش دلی سے کرنی ہے، صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا، ہاں جی خوب خوش دلی سے اس کو کرنا ہے، بڑی جان اور دل لڑا کے، اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإنها مطایاکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنها مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دے گی۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع ما لا یجوز فی الاضاحی، حضور نے فرمایا 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہی سوال حضرت عبید بن فیروز نے
یہ دوسری حدیث کی کتاب میں ہے، اور یہ سیاستہ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف جو پڑھی ہے، اس میں حضرت عبید فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سالت البراء بن عازب مالا یجوز فی الاضاحی، میں نے صحابی رسول حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ قربانی کے اندر کون سے جانور ناجائز ہیں؟ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، صرف جو اس کے اندر ہے اس میں البینہ پر الف لام نہیں ہے، دوسری جو حدیث ہے اس میں الف لام ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جی دیکھیں وہ حدیث جو ہے حضور نے فرمایا کہ العوراء البین عورھا، اور اس حدیث میں آیا کہ العوراء بین عورھا، تو یہ دیکھو جی دونوں حدیثیں پھر کیسے ہم مان لیں؟ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک صحابی ایک مجلس میں حضور نے البین فرمایا، دوسرے میں بین فرمایا، جس صحابی نے وہ سنی وہ روایت کر دی، جس نے یہ سنی وہ روایت کر دی۔ حدیث گھر بیٹھے ہوئے تو سمجھ نہیں نہ آتی۔ ہاں جی، ایم اے کے لیے 16 سال چاہیے تو حدیث کی صرف بخاری کا ترجمہ رکھنے سے تو بخاری سمجھ نہیں نہ آتی۔ ہاں، دین ایسے تھوڑا سمجھ آتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے بعض لوگ میرے گھر بخاری پڑھی ہے، بخاری پڑھنے سے دین نہیں آتا۔ ہاں جی، دین گردت پختہ بے آدابیش، دین بغیرہ صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا اس بندے دا دین دی خوشبو ہی اس بندے کو کدی نہیں آئی جس بندے دے دل وچ عشق رسول نہ ہوئے۔ دین گردت پختہ بے آدابیش اور دین بغیرہ صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا جے دین تو حاصل کرنا ہے نا تے حضور دے کسی عاشق کولو کری، خشک بندے کولو نہ کری کدی۔ اور اتنے پھر جڑا ہے جو کچھ قربانی تے بیٹے نو تھلے ذبح جڑا کرن واسطے جناب اولو العزم رسول چھری چاہ کے کھڑے ہون تے نیچے بھی اولو العزم رسول لیٹے ہون۔ اقبال کہتا ہے گل انج نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جدیاں گھر ٹنگا کمی جا رہی ہون، حضور کی ناموس کے لیے بھی نہ نکلے، کیوں جی؟ اور حضور کی ختم نبوت پر بات ہو تو کہ نہیں چھوڑو جی مولویوں کی بات ہے، سب ہی ٹھیک ہیں۔ اس نو کی پتہ ہے کہ 70 زخم کھان تو بعد بھی صحابی نو ہوش آوے تے پوچھن دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ کیوں جی؟ جس بندے نو حضور دی محبت کدی آئی نہ ہوئے 100 اٹھ مولا علی لے آئے، کتنے جی؟ 100 اٹھ لے آئے یمن چو حجت الوداع دے موقع تے، آخری جڑا حضور نے حج فرمایا۔ حضور نے کتنے حج کی تھے؟ ایک حج کیتا تو حضور کتنی جنگاں میں تشریف لے گئے؟ 27 جنگاں میں حضور تلوار پکڑ کے۔ حاجی کی عزت ہے تو مجاہد کیوں دہشت گرد ہے؟ حج تے حضور ایک باری کیتا، 74 جنگاں تے حضور دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں، باقی جنگاں میں 47 سرایا وچ حضور نے کدی صدیق اکبر نو بھیجا، کدی حضرت عمر نو بھیجا، کدی مولا علی نو بھیجا، کدی عثمان غنی نو بھیجا، کدی ابو عبیدہ نو بھیجا، کدی جناب خالد بن ولید نو بھیجا، کدی حضرت کاکا نو بھیجا، کدی مسنہ نو بھیجا، کدی شرحبیل نو بھیجا، کدی ابو ہریرہ نو بھیجا، کدی ابی بن کعب نو بھیجا۔ باقی 47 جنگاں میں حضور نے صحابہ نو بھیجا۔ کیڑے صحابہ؟ ساری امت دے اولیاء تے غوث تے کتب تے حافظ تے قاری محدث مفسر مل جاون نا اس گرد راہ دے برابر نہیں ہو سکتے جتھے صحابہ دے گھوڑے چلے، جتھے صحابہ دے خالی گھوڑے چلے، انہاں دے پیراں دی مٹی جتھوں اٹھی۔ تے حضور ایک حج کیتا، حاجی کی بڑی عزت ہے، اس کے لیے 27 لاکھ بندے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حضور کے دین کے غلبے کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، یہ کفر ہے۔ اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ اقبال کہتا ہے انہاں دا دستور ہی نرالا ہے کہ جنہ جنگاں میں حضور خود پیدل گئے، 1200 میل دا حضور سفر کیتا مدینہ پاک تو چل کے تبوک تک، تے صحابہ نے اٹھ ذبح کر کے پانی مک گیا، اٹھ ذبح کر کے اوجریاں جو پانی پیتا تو انہاں تپتے ہوئے ساراواں حضور خود تشریف لے گیا۔ جدو پتہ چلیا بھائی کس طرح دیاں فوج آ گئی 1 لاکھ، تو حضور نے فرمایا تسی کی آنا ہے، میں آ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو کبھی اس نظریے سے پڑھا ہی نہیں، حضور کا اسوہ حسنہ نمونہ تو صرف حضور کی ذات اللہ نے بیان فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہاں جی، فرمایا تمہارے لیے بہترین سونا تے افضل تے اعلیٰ تے چمکدا تے خوشبودار نمونہ جڑا ہے وہ تو میرے رسول دی ذات ہے۔ حضور نے ایک حج کیتا تے 27 غزوات جو حضور تشریف لے گئے۔ آج پوری دنیا تے جہاد دہشت گرد، کیونکہ کفر نے کیا جہاد دہشت گرد ہے، داڑھی رکھنا دہشت گردی۔
حضور دے دین دا غلبے دی گل کرنی دہشت گردی، حضور دی عزت تے گل کرنی دہشت گردی، حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا دہشت گردی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا عنوان رکھنا دہشت گردی۔ ویسے محفل نعت رکھ لو تو امریکہ کو بھی بارے میں ہے، یہاں کو بھی بارے میں ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کانفرنس پر کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ ان کو پتہ ہے جب یہ بات مضبوط ہوگی تو اسلام پورا کھڑا رہے گا قیامت تک۔ جب ختم نبوت کے مسئلے میں دراڑ پڑ جائے گی تو امت مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ امت مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی ہے، اپنے آپ نو بدلو، مارتا انج بھی جانا ہے تو بہتر نہیں میدان ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے مر جائے، چھپ کے مرنا ہے۔ مرتا شوگر نال بھی جانا ہے، مرتے دل دے اٹیک نال بھی جانا ہے، مرتے بلڈ پریشر نال بھی جانا ہے، گردے فیل ہو کے انہاں دے جناب صفائی کرا کے مر جانا ہے۔ تو بہتر نہیں انسان رسول اللہ دے دین واسطے کوئی کم کر کے مر جائے؟ ہاں تو قیامت تک نہ بھی رہے گا، نہیں رہے گا، نہ رہے گا نہ قیامت تک۔ اپنے آپ نو بدلو، خالی چھری چاہ کے بکرے ہوتے چلانی آسان ہے، اپنی خواہشات تے چلاؤ، اپنی خواہشات نو بند کرو، اپنی خواہشات نو اللہ رسول دے دین دے تابع کرو۔ ہاں جی، جے نفس چاہے، جے خواہشات چاہن، یہ تو حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو ایسا لالچی ہو جو اس کی خواہشات اسے ساری زندگی چلاتی رہے، یہ کام کر لو، یہ پیسہ جمع کر لو، یہ پلاٹ بنا لو، یہ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے۔ بئس العبد عبد هوان یضلہ، حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو خواہشات کا بندہ ہو اور دنیا میں خواہشات اس کو گمراہ کر دے۔ اس واسطے اپنے آپ نو بدلو۔ چھری چک کے بکرے ہوتے کھڑا ہونا آسان ہے، چھری چک کے اپنے نفس ہوتے پھیرنا کہ تو 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتا، تو نماز بعد جماعت نہیں پڑھ سکتا، تو جھوٹ کیوں بولنا؟ حضور نے جو فرمایا جھوٹ بندے نو برباد کرنا، تو 2 نمبر مال کیوں بیچنا؟ جب حضور نے فرمایا ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو 2 نمبر والا کام کرتا ہے۔ اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو رسول اللہ دے دین دے تابع کرو۔ اے مر انج بھی جانا ہے، جے رسول اللہ نے چہرہ انور ادھر پھیر لیا نا قیامت نو، فرمایا اس کا کیا تعلق ہے میرے دین کے ساتھ، یہ کیا کرتا رہا ہے؟ میں جڑیاں آیتاں پڑھیاں نا او دا معنی بھی یہی ہے، قل ان صلاتی، میرے حبیب تسی اعلان فرماؤ تاکہ کسی نو کوئی غلط فہمی نہ رہے، ان صلاتی و نسکی، تسی فرماؤ میرے حبیب میریاں نمازاں بھی میری قربانی بھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میرا اس دنیا میں رہنا، و مماتی، اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ حضور اللہ نے خود اپنے حبیب نے فرمایا۔ وہ کیسی زندگی ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی، میرا دنیا میں رہنا وہ اللہ کے لیے ہے۔ آج جن لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہیں، ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے، حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ تو جن کی زندگی سیاسیوں کے لیے گزری، جو حضور کے دین کے لیے نہ اٹھے، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے نہ اٹھے، ان کی زندگیاں گزری سیاسی، تو ان کا مرنا پھر کیسے ہوگا؟ جب زندگی لوگوں کے لیے گزری، جھوٹ بولتے ہوئے گزری، جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری، دغا بازوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ گزری، ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ گزری، بتاؤ جب تیری زندگی ایسے گزری تو تیری موت اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ پہلی تو زندگی ہے نا، موت تو آنی ہے بعد میں۔ تو حضور نے یہ خود اعلان، اللہ فرمایا تسی فرماؤ میرے حبیب کہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ زندگی سیاسیاں واسطے گزرے، اس کی زندگی سیاسیاں ووٹ منگدیا گزرے، سیاسیاں واسطے جھوٹ بولدیا گزرے۔ فرمایا نہ، تسی فرماؤ میرے حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا، للہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہتا۔ آگے بڑی سخت اندھیری کوٹھڑی آنی ہے، قبر۔ عثمان غنی 4 واری حضور کو جنت خریدی، 4 واری پیسے نال لئی، خریدی تو ہے نا، بیرے رومت بھی خریدی، غزوہ تبوک کے لیے بھی خریدی، مسجد نبی کی جگہ خریدنے کے لیے بھی خریدی، حرم کی جگہ 4 والی تو خریدی، 2 واری حضور نے مفت دیتی۔ جڑا عید والے دن جڑا حضور نے خطبہ پڑھیا، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق،
حضور نے فرمایا اے چار میرے غلامہ دی محبت منافق دے دل جمع نہیں ہو سکتی، ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ پھر حضور نے عید والے دن فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اے لین چلا کے حضور نے جنت دیتی۔ کیسی تبلیغ لوگوں نے کی! حضور تو اپنی بیٹی کو فرما گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی عمل کر کے آنا۔ میں کہا جدو تسی 10 حضور دی شانہ ایو جیاں بیان کیتیاں، جے تسی کہندے حضور نے جاندے جاندے جنت تقسیم کیتی تو پھر لوگاں نوں پتہ لگنا سی نا حضور دیاں شانہ کیون۔ تانوں عید پڑھا کے فارغ کر دینا ہے کیونکہ تانوں دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں تساں آئے ہو عید دا ایک فرق بس ایویں اینج کرن تے جا کے اوہی چکر بازیاں اوہی پھر جناب پھر عید آ جانی، پھر تسی کاروبار وچ مصروف ہو جانا ہے۔ ممتاز قادری کیوں پھٹے لگ گیا اس سے ہمیں غرض ہی کوئی نہیں، فیض آباد کا دھرنا کیوں ہوا اس سے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم 6 مہینے جیلوں میں کیوں رہے، آپ کو ان باتوں کا کیا، ہم تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں امن والے۔ اقبال کی کہندا جی اس دنیا میں نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ میں آئے جہاں تخت جمو کہ۔ اقبال کہندا ہے آسمان دے تھلے جم سے مراد جمشید، یہ بڑے بڑے حکمران گزرے، کائکاباد معز الدین اے مسلمانوں دا بڑا حکمران گزریا، وہ دا مخفف کٹ کے اقبال نے کیا کہ بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمو کہ۔ اقبال کہندا اے آسمان دے تھلے ایو جی دنیا آج تک آباد ہی کوئی نہیں ہوئی جتھے بغیر مار کے تو کسی نو تخت ملے ہو۔ ایسے گل دسو میں تسی آپ کو دسو ذرا، بغیر مار کے تو مکہ فتح ہویا، حضور نے جڑا مکہ فتح کیتا بغیر مار کے تو ہویا، وہ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں، خود رسول اللہ نے لوگاں ایتھے پتھر مارے، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، تسی گھر ستے دین بچاؤ نا۔ آج کشمیر سامنے جو بارے کہندے سی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تے ہندو نو جا کے ہاتھ جوڑو کہ معاف کر دیو جی، کیوں جی معاف کر دیو، اسی بڑے مسکین ہوندے ہاں، ساڑیاں دھیاں چک کے نہ لے جانا، لاؤ نا امن دیاں گلاں کرو تے جا کے اوتھے معافیاں منگو ہندو کولو۔ اسی تے پہلے ہی یہ گل کردے سی، ہاں جی اسی تے پہلے یہ گل کردے سی، امت دا وقار تے امت دی عزت اندر بہ کے تسبیحاں چھکن نال نہیں، ہاں جی ہاں حضور دا دین تخت لے آن دے محنت کوئی نہ کرے، ہاں جی ہر سال حج پر جانے سے نہیں ہے، یہ اسلام جو بلند قیامت تک رہے گا نا وہ حاجیوں کی وجہ سے نہیں رہے گا، ہاں جی انہیں روٹی کھانا والوں کی وجہ تو نہیں رہے گا، اسلام قیامت تک جب بلند رہنا ہے تو انہیں غازیاں دی وجہ تو رہنا ہے، ہاں جی ہاں ایک قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی حیبت اور جلال جڑا او یہ جڑا حضور نے خود دسیا۔ صحابہ دے ہاتھ جو تسبیحاں نہیں ٹوٹیاں، صحابہ دے ہاتھ جو تلواراں ٹوٹیاں، ہاں جی اور رسول اللہ نے بھی این تلواراں چک کے فرمایا کون لگے گا تلوار، حضور نے تلواراں دیتیاں۔ رسول اللہ نے غزوہ بدر جدو صحابی کو تلوار کوئی نہیں لئی تو حضور دے ہاتھ شاخ سی کھجور تھی، حضور نے فرمایا یہ لو تلوار، جب حضور کے دست مبارک تھی وہ شاخ تھی، جب صحابی کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن گئی۔ اور رسول اللہ کے گھر جو ہے وہ 1 روپے بھی نہیں تھا دنیا کا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن 12 تلواریں حضور کے گھر لٹک رہی تھیں۔ تو اس واسطے یہ عید کا جو پیغام ہے نا یہ صرف ایام التشریق اے لوگ کھان پین کا کہنے جی ہے تو حضور نے بھی فرمایا، میں کہا پوری حدیث پڑھنا، ادھی کیوں پڑھنا جتنا ڈیڑھ دن نہ چلے۔ حضور نے عید والے دن جڑا خطبہ ارشاد فرمایا وہ فرمایا ایام التشریق، فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے کیا ایام اکل و شرب، فرمایا یہ کھانے کے بھی دن ہے، اسے واسطے روزہ رکھنا آج کے دن حرام ہے۔ کیوں جی روزہ رکھنا حرام ہے، آج کے دن بھی حرام ہے، دوسرے دن بھی حرام ہے، تیسرے دن بھی حرام ہے، چوتھے دن بھی حرام ہے، یہ ایام تشریق ہے۔ اور چھوٹی عید والے دن بھی روزہ رکھنا کیے، کتنے دن بن گئے پورے سال؟ 5 دن، 5 دن اسلام میں روزہ رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، حرام ہے روزہ رکھنا۔ آج دے دن کوئی کہے نہیں جی میں نے تو روزہ رکھا ہوں، آج لوگ کہنے جی روزہ رکھا، میں کہا جلیا روزہ نہیں، ہاں روزہ نہیں، ویسے آج سنت کا طریقہ ہے کہ قربانی کا گوشت نال سویرے افتتاح کیتا جائے، ویسے سویرے کوئی ناشتہ رج کے کر کے آئے، سیویاں کھا کے آئے تو کوئی ممانت نہیں شرع، ہاں ویسے بہتر یہی ہے کہ قربانی کا بندہ گوشت کھائے۔ تو یہ حضور نے فرمایا ایام اکل و شرب، یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کے بھی دن ہے، تو کھا پی کے تو جناب ایسیاں کے بہ جانا ہے،
لو جناب خراٹے مار کے سو جانا ہے، نہ حضور نے فرمایا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، فرمایا یہ کھانے کی بھی دن ہے، پینے کی بھی دن ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ ودبر فی، کیوں جی ودبر فی صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی آخر ایام التشریق۔ عید والے دن حضور نے خطبے فرمایا کہ 9 ذوالحج کی صبح سے لے کر الی آخر عید 4ویں دن آخر تک، یعنی مغرب تو بعد تو دن اسلام کے نزدیک دوسرا شروع ہو جاتا ہے نا، فرمایا کہ عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک کبر، ہر میرا امتی، حضور نے واحد دسی گا کبرو نہیں فرمایا، فرمایا ہر میرا امتی پھر نماز کے بعد کیا پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ کہ جو اسلام لا کر اپنے اسلام پر اتراتے تھے یا پھر رسول اللہ پر احسان کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن کونوا اسلمنا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیہاتی آ کر کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ابھی تم دل سے ایمان نہیں لائے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، جس طرح رواج ہے، انہوں نے کہا ہم قالت الاعراب آمنا، فرمایا قل لم تؤمنوا، تسی میرے حبیب فرماؤ تسی مسلمان نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم ظاہری طور پر ہم نے کلمہ پڑھا، یہ اللہ نے فرمایا۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، فرمایا مسلمان وہ ہیں اللہ رسول پر ایمان وہ لائے کہ ایمان لانے کے بعد کبھی انہوں نے شک نہیں کیا۔ انما المؤمنون الذین، ان کا رد کرنے کے بعد پھر اگلی آیت اللہ نے یہ فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اسی را یا با کو باب افتعال پر لے گئے، رابا یریب و ریبن، اور وہاں جب لے گئے تو ارتابا یرتابو ثم لم یرتابو، فرمایا پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ بس یہ قرآن نے معیار۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور پھر جب موقع آئے تو اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، فرمایا میرے حبیب یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ آگے جا کر فرمایا یمنون علیک اسلموا، وہ احسان کرتے ہیں آپ پر کہ وہ مسلمان ہوئے۔ ہمارے بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ادارے اپنے نظام بدلے صرف پیسے والوں کو دین سمجھانے کے لیے، بھائی اس لیول کے لوگوں کے لیے بناؤ تاکہ وہ دین آ کر پڑھے۔ میں نے کہا یہ لیول تو پھر ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ مکے کے سرداروں نے بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، یہ حباب، یہ یاسر، یہ سارے جو آپ کے غریب اور غلام صحابہ ہیں، ہمیں اسلام لانے میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہلے ان کو اٹھائیں پھر ہمارے لیے ایک نئی مجلس لگائیں تو پھر ہم مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے حبیب انہوں نے نہیں اٹھانا، بس ایتھے جنہیں کلمہ توڑا پڑھنا ہے تو پھر انہیں نال آ کے پڑھے۔ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے لوگوں نے یونیورسٹیاں اس لیے بنائی، ان میں دنیاوی نصاب اس لیے داخل کیا تاکہ دنیا والے آ کر پڑھیں، اور ان کے جناب وہ معیار کے مطابق کرسیاں بچھائیں، چٹائیوں پر تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے تو پھر کرسیاں بچھائیں، پھر ان کے لیے کمپیوٹر نظام، پھر جناب پر یہ وہ۔ لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بڑے دن کی بات ہے کر رہا ہوں کہ میں نے ان مدرسوں میں ایک بھی دین کا درد رکھنے والا پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں، نہ اٹھا کوئی کامل فرقہ سواد سے، کچھ ہوئے تو یہی رندان قد و خار ہوئے۔
مفتی صدر الدین آزردہ دا شعر ہے جڑا مفتی اعظم سن بہادر شاہ ظفر تھے، انہاں کہا وہ جڑے دعوے کرنے انہوں نے کام کدی کوئی نہیں کیتے، جنہیں معیار ہی بنائے بھئی بس کٹ کے ہو جی تے جناب کپڑے کے ہو جائے تے جناب گڈی کے ہو جی تے پھر میرا معیار تقریر دا کیویں تے پھر بندے کتنے ہونے تے پھر مینوں لے جانا کیویں تے پھر بٹھانا کیویں تے پھر نعرے کیویں لانے، ایسی بات یمنون علیک اسلموا، میرے حبیب وہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان، فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرمایا مجھ پر احسان نہ کرو، یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی جو ہے وہ دولت عطا فرمائی۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دینا چاہتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اس لیے علامہ قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک دی است، کہندا آزاد بندے دی جڑی عید ہوندی نا، آزاد بندے غلاماں دی نہیں، ہاں غلام نہیں، غلام جدھر بھی ہوئے وہ غلام ہی ہوندا۔ بال کہندا آز غلام لذت امام مجوئے درج باشد حافظ قرآن مجوئے، اقبال کہندا قیامت تک تینوں کسے غلام بندے کولو ایمان دی لذت کدی محسوس نہیں ہوئی۔ آز غلام لذت امام مجوئے، میں کہا اقبال جی حافظ قرآن ہوئے تے مولوی ہوئے تے پیر ہوئے تے پھر کہندا گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے، کہندا حافظ قرآن بھی ہوئے تے مولوی تے پیر بھی ہوئے تے غیراں دا غلام بن جائے تے اقبال کہندا او دے کول بھی تینوں کدی ایمان دی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ اہم بات، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، کہندا میں مجمع دا تے انہاں دا کہندا میں منکر نہیں ہوں میں، لیکن میں کہا پھر تو کیڑی گل دا منکر ہے؟ کہندا میں منکر نہیں ہوں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں کہا کہ پھر کہنے لگا لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے، کہندا لیکن جڑا بندہ آزاد ہوئے نا او دا پھر اللہ نو نے وڈا مان لیا، پھر کرونا دی وجہ تو پھر مسیت نہیں چھوڑ سکتا، جب موت دے ڈر کول تو مسیت تو پھر نہیں چھڑ سکتا، ہاں انہوں اگر گھروں چل دیں بھی موت آ جائے، صف چ کھڑیا کر لگا کتنی اسی خوش نصیب ہیں جے سانو مسیت وچ موت آ، اس تو وڈی کوئی موت ہے؟ کوئی موت کوئی۔ حضرت رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری لکھیا، ایک بزرگ فرماندے نے ایک نوجوان آیا، میں حرم کعبہ وچ موجود سی تے ایک نوجوان آیا، انہیں کہا حضور 2 درہم لے لو تے کل زور ویلے میرا انتقال ہو جانا ہے، میں مر جانا ہے، تے 1 درہم دے تسی میرا کفن خریدنا ہے تے 1 دے تسی میری قبر بنوا دینی۔ کہندے میں اس منڈے دے چہرے وال ویکھیا، میں پریشان ہویا، ویڈا منڈا صحت مند ہے تے اینوں موت دی پئی ہوئی، انہوں نے کہا کل میں زور ویلے، کہندے نے دوبارہ اس دن دوسرے دن زور ویلے آیا، انہیں طواف کعبہ کیتا تے انج ہٹ کے لیٹیا تے میں قریب گیا تے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان، در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان۔ کہندے میں انہوں چک لیا تے جا کے انہوں غسل دیتا، غسل دین لگیا، کہندے میں انہوں آپ غسل جدوں دین لگا نا تو اکھاں کھول دیتیاں، اور میں آکھا تو ایک ہی منڈیا کیتا ہے بھائی اتھے تو مر گیا تے انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں جڑا اللہ رسول اللہ محبت کرے وہ مردہ نہیں ہوندا، اللہ رسول ثم لم یرتابو، بس قرآن مجید بھرا پیا سارے معاملات نال۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جڑا حضور نے خطبہ ارشاد فرمائے چھوٹی عید والے دن، انہاں وچ حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، صحابہ نیچے بیٹھے نے، حضور ممبر تے جلوہ گر تے حضور نے عید والے دن خطبہ وہ تو پیچھے شروع حمد اور صلاۃ ہے، ایتھوں پھر آگے حضور نے فرمایا کسی منافق کے دل میں ان 4 بندوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا ابو بکر عمر تے عثمان تے علی انہاں دی محبت کسی منافق دے دل وچ نہیں جمع ہو سکتی۔ پھر حضور نے نال ہی اگے پھر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔
حضور نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی۔ آگے فرمایا ایھا الناس، عید والے دن، چھوٹی عید والے دن، قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایھا الناس، اے لوگو، کو بچاؤ تم، انفسکم واہلکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس یہ کیوں اللہ نے تمہیں اتنے اولادیں دی؟ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَأَمَانَةٌ، فرمایا یہ تمہاری اولاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے پاس امانت ہے۔ آگے پھر حضور نے فرمایا ایھا الناس علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر لازم ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے محبت کرو۔ یہ حضور نے فرمایا علیکم بحب علمائکم، میرے آقا تو دیکھ رہے تھے نا سب کو، بھائی لوگ کہیں گے مولوی بخش گئے اسی پہلے بخشے جانا، اے مولویاں ملک ایسی ترقی روکی۔ حضور نے فرمایا علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا جو حاملین قرآن ہے جو تمہارے اندر ان سے محبت کرو۔ علیکم بحب علمائکم، حضور نے فرمایا اپنے علماء سے محبت کرو، لا تبغضوہم، انہاں نال بغض نہ رکھنا، ولا تحسدوہم، انہاں نال حسد نہ کرنا۔ حسد دی آگ تو پھر عجیب ہے نا، وہ جی مولوی وہ پسرور ایک حافظ صاحب کہنے لگے، وہ چودھری کہنے لگا یہ مولوی کل آئے تو ملک دا تیسرا حصہ لے گئے، یہ ووٹ اتنے لے گئے، یہ مولوی کون ہوتے ہیں ووٹ لے، اصل تو درد اے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ علیکم لا تبغضوہم ولا تحسدوہم ولا تطعنوا فیہم، تے فرمایا انہاں تے تانا زنی نہ کرنا۔ ایک اور ٹیکنالوجی دے وزیر پاکستان نو مل گیا تو پاکستان نو کسی دشمن دی لوڑ نہیں رہنی، میں وہ نام اتنے لینا مسجد دی بے ادبی سمجھدا۔ تسی چاہندے ہو، توجہ، تسی چاہندے ہو کہ دین دے معاملات ایسے لوگوں دے سپرد ہو جان کہ جنہاں نو تیسرا کلمہ بھی پڑھنا نہ آوے تے درود شریف بھی پڑھنا نہ آوے تے مرزائیاں نال اتنی محبت ہوے، دیہڑی راتی جتھے بھی موقع ملے مرزائیاں دے حق وچ بولن، تے تینوں کی لگے چن کدھروں چڑھنا ہے تے انتیاں دا چڑھنا ہے، اصل تے ختم نبوت تے ایمان لیا۔ ہاں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ چاند کے مسائل کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو بعد کے بہت سارے مسائل ہیں، بس انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں جی، انہیں جانا، انہیں دی گل آوے تو تھوڑے مٹھیں دے وٹ پہ جاندے ہیں، یہ مولوی کیا باتیں کرتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اصل دا مسئلہ اے وے، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو دفتر تنزیل ہوا تمام، آخر میں مور ہوئی اکملت لکم، بات تو ختم ہے، مور ہو گئی، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اتنی بات ہے کائنات میں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ چاند پر تو ہمیں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں، حضور نے فرما دیا افطروا لرؤیتی وصوموا لرؤیتی، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، فرمایا چند ویک کے روزہ رکھنا ہے، چند ویک کی عید کرے دی، نہیں نظر آیا تو ایک اور رکھ لواں گے، گل ختم۔ جی آ گیا تو عید کر لواں گے تو جھگڑے دا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جی میں یہ کیا ہوا، جی ہر بندہ مفتی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جی یہ کیسے ہو گیا، جی کیسے ہو گیا، یہ تیرے کو پوچھ ہونی قیامت نو، تیرے کو پوچھتے ہونی بھائی نمازاں پڑھیاں نو، اے تو پڑھدا کوئی نہ، تیرے کو پوچھ ہونی زکاتاں دتیاں نو، تیرے کو پوچھ ہونی جھوٹ بولدا رہا، اے مال کتھوں کمایا ہی کتھے لایا ہی، اے جوانی کتھے فنا کیتیا، اس جیرے کو جڑی پوچھ ہونی تو اودی گل دی تیاری کر۔ حضرت امام حسن بصری ایک نوجوان نو ویکھے نا دند کٹ رہا ہس رہا، تے آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے تو جنت جانا ہے؟ کہندا ہے نہیں، فرمایا پھر ہس کیڑی گل تے رہا، تو ہس پھر کیڑی گل تے رہا، تے گل تے اے وے جد اپنی قبر وچ اکیلے جانا ہے تے لوگاں سوراخ بھی بند کر دینے، اس ویلے پھر
میں تمہیں یہ گل اج بھی دس رہا تو ہمیشہ یہی گلاں دسنا. اے کرونے دا فتنہ ہے، یہ 98% لوگ دین نو کنڈ کر کے کرونے وال منہ کر کے کھڑے ہو گئے. محتاط لفظ میں یہ کہنا، انہوں نے 98% کرونے کی طرف ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. کدھروں آ رہا تو کدھر جا رہا، تو کیویں بچنا ہے، تو کیویں سونا ہے، تو ہاتھ کیویں ملانا ہے، تو روٹی کیویں کھانی، تو منہ کیویں دھونا ہے، تو انج کی کرنا. پوری دنیا انج دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہوگی. تو پتہ نہیں وہ ہے بھی نہیں کہ چلے بھی ہے، تو ہوے بھی صحیح تو پھر کی ہے. اسا کوئی ٹھیکہ لیا زندہ رہن دا، یا صحت مندی دا ٹھیکہ لیا؟ کیوں جی صحت مند ہی رہنا بھائی سدا. لوگ بڑے بھی پریشان، دیکھو نہیں میرے کی ہو گیا. بھائی ہویا تیری عمر دا تقاضا ہے ہونا. مولانا روم لکھیا نا، ایک بابا بھائی گیا حکیم صاحب کول، تو کہنے لگا جی دند بڑے خراب ہو گئے. انہوں نے کہا بابا جی عمر تہاڈی ودی ہوگی، دند تے ہونے. پھر انہوں نے کہا جناب اکھاں بھی بڑیاں کمزور. انہوں نے کہا بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا معدہ بھی کم نہیں کرتا. تو کہنا معدہ بڑا کمزور ہو گیا. انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا گوڈے بھی درد ہوندا. انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. مولانا روم فرماندے انہوں نے سوٹی چاہی تے کہنے لگا حکیمہ تیرے استاد نے سوائے بڑھاپے تے تینوں کچھ نہیں پڑھایا، بڑھاپا لایا. تے مولانا روم فرماندے نے حکیم صاحب ہس پایا. انہوں نے کہا جڑی تیری حرکت ہے نا یہ بھی بڑھاپے دی وجہ ہے. لکل داء دواء الا الحرم. حضور فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج. یہ علاج ہے قبر شریف، وہ دی تیاری کرو. میں جڑی گل کر لگا انہوں توجہ نہ سننی، ٹائم بھی ہو گیا. اے کرونے دا فتنہ ظاہر ہے وہ دجالی ٹولے. اصل بات ہے یہ کو فراست ایمان ہے نا. اقبال جڑا گیا سی، اقبال کے مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تقدیر امم کیا ہے. اقبال کیا نا، بڈھے بلوچ نے اپنے پتر نو یہ وصیت کی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تقدیر امم کیا ہے. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. چونکہ وہ فراست رہے گی فرنگی، ہر شے فرنگی، سوچ فرنگی، فکر فرنگی، اکھاں فرنگی، کام فرنگی، چال فرنگی، ڈال فرنگی، شکل فرنگی، ہر شے تو ہوگی فرنگیاں والی. وہ مومن دی فراست ہوے تے تاں نا. مومن دی فراست تے گوا بیٹھے اسی. وہ انجی یہ مسلماناں نال جو کچھ ہویا نا، او مولانا روم لکھیا کہ اقبال شہباز دے نا شاہین، ایک بڈھی مائی دے جھونپڑی تے جا بیٹھیا. مائی نے نپ لیا، مائی نے ہاتھ پھیریا کہ انہوں کو پت دی حجامت بڑی ودی ہوئی. انہیں تو وال کٹ دیتے. پھر کہ وہ میرے پت دے ناخن بڑے وڈے ہوئے. انہیں جناب وہ ناخن بھی کٹ دیتے شاہین دے. تے انہوں جناب ایویں بکروٹا جا بڑا کے رکھ دیتا، نہ اڈن جو کریا تے نہ وہ شکار کرن جو گیا. ساڈے نال کیتا انگریزاں انج، تو نماز پڑھنا ہو نہیں تو داڑھی رکھنا، تو سچ بولنا، تو مسیتی جانا. نہ میرا پوت اے کام تے نہیں ٹھیک. انہوں کی بنا چھڈیا مسلمان. جی میں وہ شہباز دا انہیں مائی نے حال کر چھڈیا نا، نہ وہ شہباز رہا تے نہ کوئی اور شہ رہا. بس یہی سی کوئی بلی انہوں شکار کر کے لے جاندی. ساڈے نال انہاں کیتا نہ تسی انتہا پسند ہو، تسی اتنی محبت کرتے ہو. نہیں بندہ حوصلہ مند ہونا چاہیے. تسی تو بڑے ہر گل جلال چاہتے ہیں. آخر کسی کو بات کرنے کی بھی تو حق ہے نا. تو فلاں کردیاں انہاں ساڈے سر بھی من دیتے، انہاں ساڈے ناخن بھی اتار دیتے، انہاں ساڈیاں پگڑیاں بھی لا دیتیاں، انہاں ساڈے سر بھی ننگے کر دیتے، انہاں ساڈا لباس بھی بدل دیتا، انہاں ساڈی تہذیب بھی بدل دیتی. تے او شاہین دے پھر وہ چیزاں جدوں کٹیاں گئیاں شاہین تے مک گیا. ساڈے نال انہاں کیتا انج. جس نال گل کرو اے بھی اسلام ہے. بھائی تو دسنا اسلام پھر کیڑا ہے؟ اسلام تے او وے جڑا رسول اللہ عطا فرما کے تشریف لے گئے، جدا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے. اے کرونے دا فتنہ دسو کتنی دنیا متاثر ہوئی. سارے رشتہ دار بھی موجود، ڈاکٹر بھی موجود، اسپتال بھی موجود، تے فی کس 12,000 روپیہ بھی موجود. کیوں جی؟ تے منڈیاں بھی کھلیاں. تے جدوں قبر اے تا فتنہ ہویا نا کرونا دا، تے حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فتنے دا ذکر کیتا نا قبر تے صحابہ اتنے روئے کہ آوازاں اونچیاں ہو گئیاں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی بڑی بیٹی فرمانیاں صحابہ اتنے اچھے روئے کہ حضور دا خطاب جڑا سی حضور گفتگو فرما رہے ہیں میں نہیں وہ سن سکی. پھر میں نال والے جڑے صحابی سن قریب بیٹھے سن، قریب تو مراد یعنی عورتاں علیحدہ تے مرد علیحدہ جڑے وہ بیٹھے سن، تے میں انہوں نے کہا ہے بارک اللہ فیک
فرمایا اللہ تینوں برکت دے، ما کان آخر کلام رسول اللہ، حضور نے جڑی آخری گل کی تھی وہ کی سی میں نہیں سن سکی، صحابہ تے رو پے، اتنے اچھے روئے، دج المسلمون دجتن، یہ حدیث دے الفاظ ہیں، اتنا ڈھاواں مار کے صحابہ رو پے جدوں حضور نے قبر دے فتنے دا ذکر کیتا۔ فرمایا حضور نے آخر تے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، فرمانے آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی کہ ان قریب قبر کے اندر تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، انکم تفتنون فی القبور اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ان قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے قبر میں، کتنے؟ قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے قریب قریب، تے دجال دے نال تو دجال کو تو پاور ہونی زندہ کرن دی بھی تے مارن دی بھی، انہاں نال نہراں بھی ہونیاں، جنا اگ دیاں نہراں بھی اودے نال چلن گیاں تے پانی دیاں نہراں بھی۔ تسی دسو اے کرونے دے دو جراثیم نال مسلماناں دا کی حال ہو گیا؟ کیوں جی؟ مت کوک دلا مت رب سنے اتے درد مداں دیاں آہیں ہو، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائیں ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہیں ہو، تے آتش نال یارانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو۔ کلمہ پڑھن تو بعد تو بندے نو ہوش ہونی چاہیے کہ میں حضور دا کلمہ پڑھیا، اس مسئلے چ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، رسول اللہ نے کی فرمایا، پھر صحابہ دے تے کی عمل کیتا، پھر تابعین نے کی کیتا، پھر تبع تابعین، ساڈے وچ تے جنے آئے تے تسی کنا پیچھے ٹر پے ہو؟ ایتھے کرونے دے فتنے کو لوگ نہیں بچ سکے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے لوگوں نے حشر کر چھڈے مسجداں دے۔ حضور نے جو عید والے دن جڑے خطبہ کے چل رہا نا، حضور نے فرمایا جاہدوا اعداءکم وعمروا مساجدکم، حضور نے فرمایا دشمناں نال جہاد جاری رکھنا تے مسجداں آباد رکھنا۔ تے حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر چک کے نا پتھر مسجد قباء دی تعمیر واسطے تے حضور تشریف فرما سن، تے آپ پتھر چک کے تے چونکہ درباری شاعر بھی سن تے نال یہ شعر پڑھتے جا رہے سن، قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راکدی، فرمایا وہ تے کامیاب ہو گئے جنہاں مسجداں آباد رکھیاں۔ اگر کوئی استثناء ہوندا نا مسجداں ویران کرن دا بھی کوئی موقع، تے حضور نے فرمانا سی ایتھے اے بھائی عبداللہ بن رواح ذرا شعر تبدیلی کرو، نہیں جدوں حالات ٹھیک نہ ہون پھر مسجد چھڑ دین۔ میرے آقا نے تو صبح سے لے کر شام تک جو ہو چکا اس کی بھی خبر دے دی، اور جو ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دے دی۔ ہاں جی، ہر خفی و جلی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ تے کامیاب تے او ہوئے جنہاں مسجداں آباد رکھیاں، تے پھر کیا کیتا؟ انگلش میڈیم میں پڑھ کے تو پھر اچھی نوکری لے کے، پھر اچھی گڈی کوٹھی بڑھا کے پھر قبر چلا گیا۔ فرمایا نہیں کھڑیا بھی قرآن پڑھیا تے بیٹھتے بھی قرآن پڑھیا۔ کامیاب او ہوئے تے ولا یبیت اللیل عند راکدی، تے جدو راتی لوگ ستے ہوئے سن تے اٹھ کے نمازاں پڑھدا سی۔ اے حضور دے سامنے وہ شعر پڑھ رہے سن، کیوں جی؟ لا عیش الا عیش الاخرہ۔ جدو صحابہ خندق دے موقع تے مٹی چاہ کے جا رہے سن نا، تے صحابہ نو ویکھ کے حضور نے شعر پڑھیا، او تو شعر پڑھتے آ رہے سن، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے مٹی چاہ کے تے شعر کی پڑھتے آ رہے، انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور پر قربان ہوتے رہیں گے۔ مٹی چاہ کے خندق کھود کے جلے ہوتے، پھر ایک گل کرنی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں گے۔ تو پھر جواباً حضور نے کی فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، فرماؤ میرے غلاموں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ انصار کو بھی بخش دے مہاجرین کو بھی بخش دے۔ کیوں جی دعائیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ تو فتنہ دجال کے قریب قبر کے اندر بات ہوگی، ہسن دے کے رون لے اور تس تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سوڑ اتنی ساری جگہ تو مڑ کے اتنی ساری لب، ہر ویلے وہ کو ڈرو، ایک سیکنڈ دا بھی کروڑا ایسے کرو نا
تے اس کروڑویں حصے چ بھی رب کو ڈرو، او بڑا ڈاڈا ہے، ہاں او بہت ڈاڈا ہے، ہاں او بہت ڈاڈا ہے۔ قرآن بھرا پیا فرعون کیڑے کیڑی گلاں کردا سی، لیکن ایک غوطہ نہیں جل سکے، کتنی کتنی گلاں کر، انا ربکم الاعلی، کہنے لگا او حامان او میرے وزیر، او بڑا سارا ایک برج بناؤ، مینار بنا، میں وہ چڑھ کے ویکھاں، اطلع الہ الہ موسیٰ، میں موسیٰ دے خدا نو ویکھنا چاہتا ہوں، یار کتے ہو؟ یہو جہاں ڈینگا ماردا سی، ہن وہ منہ کھلیا تے عجائب گھر مصر چ پیا ہویا، پیراں وچ کیڑے پی جاندے، کدی دنداں وچ پی جاندے، پھر انہوں فرانس لے جاندے علاج کران واسطے، تے منہ دا کھلیا بیڑے حال تے بونکے دیہڑے، تے ایک غوطہ نہیں سی جل سکیا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، انہوں نے کہا بس جی بس بس بس، میں مان گیا جی، میں مان گیا جی، میں مان گیا جناب۔ اس وقت کو بچو، کام رسول اللہ نہیں آنا نے، ایسے تسی تے دو کرونے جی بھائی بھائی ہو گئی، مر گئے، بچو ہوئے، لٹے گئے، تے جدو اللہ صفت انتقام نہ جلوہ گر ہونا تے اوتھے نبی تے رسول بھی کہن گے نفسی نفسی، تے حضور فرمان کے انا لہا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا، وانا قائدهم اذا وفدوا، جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو حضور فرماتے ہیں قیادت اس دن میری ہوگی، اور کس منہ نال تسی پھر حضور دے سامنے جانا ہے؟ کدی انہاں نو ختم نبوت دا درد ہے، کدی ناموس رسالت دا انہاں نو درد ہے، کدی قرآن دا انہاں نو درد ہے، کدی انہاں نو مسیتاں دا درد ہے، کدی مسیتاں دیاں صفاں دا درد ہے، کدی مسیتاں دیاں ٹوٹیاں دا درد ہے۔ یار ٹوٹیاں دا درد تک کدی کسی نو نہیں ہویا، یہ پہلا بندہ آیا جنہوں مسیت دیاں ٹوٹیاں دا بھی درد ہویا۔ پولیس والے آئے تو جناب رینچ لے کے تساں مسیت دیاں ٹوٹیاں کھولیاں، تساں ساڈیاں نہیں گھراں دیاں کھولیاں، جدا گھر ہے او جانے۔ حضرت عبد المطلب دے او ابرہہ نے اٹھ چرا لے نا، 200 اٹھ سن، آپ وہ کول گئے تے فرمایا یار تیرے بندے میرے اٹھ چوری کر کے لے آئے، تو ترجمان نو کہن لگا کہ انہاں بزرگاں کو پوچھو یہ تے کعبے دے متولین، میں سمجھا تسی کعبے دی گل کرن آئے ہو، میں تے کعبے تے حملہ کرن لگا تے تانوں اپنی اٹھاں دی پئی ہوئی۔ تے نبی علیہ السلام دے پیارے دادا جان حضرت عبد المطلب کیوں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ترجمان نو انہوں اے میری گل سنا، انہوں کہا کہ انا رب الابل و انا للبیت ربن سیمنعہ، فرمایا انہوں کہا میں ہاں اپنے اٹھاں دا مالک، تے کعبے دا جڑا مالک ہے نا وہ ان قریب انہوں پتہ لگ جانا ہے دینا ہون کی لگا ہے۔ ہاں انا رب الابل، میں انہاں دا میں میرے قلعے تے اے بدے ہوندے میں اے لینا آیا ہوں، انا للبیت ربن، ہاں اس کعبے کا جو خالق ہے نا سیمنعہ، ان قریب اس کو پتہ لگ جائے گا اس کو کیسے روکتا ہے وہ اپنے گھر آنے سے۔ ہم اتنی بات کرتے ہیں ہمارے گھروں کی تم نے نہیں اتارے، اتنے بے باقی، مسجد ٹوٹی کھلی ہوئی سی نا، تو گندے اڈے آج تک بدکاری دے اڈے تے بند نہ کر سکے، شراب خانے تو بند نہ کر سکے، جوئے خانے تے گندے کام تو تسی بند نہ کر سکے، تے مسجد دیاں ٹوٹیاں رینچا نہ کھول کے لے گئے۔ کیوں جی وضو ہو رہا تھا، مولانا کو گناہ ہو رہا تھا، وضو ہو رہا تھا، جس وضو کے بعد حضور نے فرمایا ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تم کرونا کی باتیں کرتے ہو، ایک مرتبہ بندہ وضو کرے تو کتنی مرتبہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، شروع بندہ وضو کہاں سے کرتا ہے؟ بہرحال اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین دی طرف آؤ۔ جاؤ جی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ایک کدھر بھی نہیں مسجد لوگوں کے لیے، فرمایا نہیں مساجد اللہ کے لیے، اور اہم مسجد رحمت للعالمین چک کے جنت رکھ دیتی جائے گی۔ جی تو باقی اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، ساری چیزیں ایسے فنا ہو جائیں گی، لیکن حضور نے فرمایا مسجدیں ایسے اٹھا کر جنت میں رکھ دی جائیں۔ اے اس دن پھر رب دی بارگاہ وچ کہے گی نا یا اللہ کرونا دے نا تے مینوں اینے ویران کیتا،
ہاں اس رب کو ڈرو. اسی تمہیں صرف اتنا ہی کہتے ہیں, بڑا ڈاڈا ہے. جانے جانے کہتے ہیں ادھا منٹ اترن تے رہندا سی جہاز, منٹ رہندا, 1 منٹ رہندا سی تے بندے چلے گئے. وہ بڑا بے پرواہ ہے, اس کو ہر ویلے ڈرنا چاہیے بندے نو. قارون نال کی ہویا, حامان نال کی ہویا, ابو جال نال کی ہویا, جڑا دعاواں مانگ کے آیا سی کعبے دا غلاف پکڑ کے تے پھر مریا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ عبداللہ بن مسعود فرمانے میں جب دی گردن کٹن لگا تو کہنا کون ہے؟ فرمایا عبداللہ بن, یار کہنا اور میں سردار ہوں یار, تھلیرو ذرا گردن کٹی پتہ لگے میرا سر سردار ہے. تو پھر حضور نے فرمایا دھروگ کے انہوں رسیاں پا کے بدر دے اندے کنویں میں چھوڑ دیو. پھر اس ویلے حضور نے کھڑے ینادیہم رسول اللہ لما غزفنا, اپنے آپ نو بدلو. تے کس یوم یاد الظالم علی یدہ, قیامت والے دن ظالم چک پان گے اپنے ہاتھاں نو, جڑے ظالماں نال ساتھ دے دیتا, جنہاں ختم نبوت دے ڈاکوؤں نے ساتھ دیتا. ایک تو نا خفیہ گل, اسی فیض آباد 8 شہید دے کے آئے سی تے 12,000 شل کھا کے آئے سی تے لڑکیاں دی اکھاں تے جبڑے کٹوا کے آئے سی تے پھر لوگ ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دیتے. او تے تسی دے دیتے, اس ہاتھ نال جڑے ٹھپا لایا نے نا, اے قیامت نو تسی انج کٹنا. ہائے افسوس, ہائے افسوس, اسی ظالماں دا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ تو قرآن دی نص ہے. باز آ جاؤ, حضور دے دین نال کھڑے ہو, دین رسول اللہ دا. اے مولوی دی آڑ دین دی مخالفت نہ کیتا کرو, سانو اسی پیچھے ہٹ جاندے ہیں, تسی اگے آ جاؤ. دین نال مذاق نہ کرو, دین نال مذاق نہ کرو. اسی تے نوکر جو ہے, کیوں جی؟ اسی تے ہوئے کمی دین دے. ہاں کمی کس نو کہندے ہیں؟ جڑا صدا دین جاندا پنڈ. اسی تے دین دے ہاں کمی, سمجھ آئی؟ اسی تے صدا دین دے, آؤ بھائی حضور دے دین کی طرف, آؤ بھائی حضور دے دین کی. رہے گا یوں ہی ان کا